بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بحث کی گئی۔ اسمبلی کے دیگر اراکین نے اس سے متعلق اظہار خیال کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن ضابط ریکی نے ایوان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال واضح ہے۔ اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ خاران میں ایک زمیندار بختیار منگل کو 2 ہفتے سے اغوا کیا گیا مگر اسے بازیاب نہیں کرایا گیا۔ اگر امن و امان کی صورتحال یہی رہی تو بلوچستان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اغوا برائے تاوان، بندے شہید کرنا، یہ سارے بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ میں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے شہید میر محمد اسلم عمرانی صاحب کو بے دردی سے شہید کرنا، یہ میں کہتا ہوں آپ ہزاریں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو شہید کریں، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن انشاءاللہ اس طرح پست نہیں ہوں گے۔ خاران میں ہمارے تقریباً 10-15 دنوں سے مختیار منگل ہے، کوئی زمیندار ہے، اس کو اغوا کیا ہوا ہے 10-15 دنوں سے۔ ابھی تک جناب اسپیکر صاحب اغوا برائے تاوان ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے کس نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے۔ سر خاران ہو، چاہے واشک ہو، چاہے پشین، چمن، جو بھی جگہ ہو جائے، جو اغوا کار ہے اس کو پکڑے، چاہے جو بندہ اس کا پشت پناہی کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب خدا نخواستہ میں ہوتا ہوں بحیثیت MP مجھے گرفتار کر سکتا۔ صوبائی وزیر آبپاشی صادق عمرانی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ امن و امان کے حالات کو مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ IG پولیس ہمارے رسم و رواج سے واقف ہے۔ بلوچستان میں آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام ایشوز پر مل بیٹھ کر حل نکالا جائے۔ ظاہر ہے کہ میں امن و امان کی بحالی کے سلسلے میں IG بلوچستان، کیونکہ ہمارے حکومت کا ایک حصہ ہے اور صوبہ سندھ سے تعلق ہے، اور ہمارے نصیر آباد جعفر آباد کے ملکہ ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے، وہ ہمارے رسم رواج ثقافت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کے اندر امن امان کی صورتحال بہتر ہو۔ میں نصیر آباد کے حوالے سے کچھ چیزیں تجاویز ضرور دوں گا کہ ہمارے ایریا میں 10 تھانے ہیں، ان تھانوں میں پولیس کی تعداد کی کمی ہے، شدید کمی ہے۔ 10-10 15 سپاہی ہیں، 2 گارڈ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ایک تھانے پہ ڈیوٹی دیتا ہے، ایک منشی ہے، ایک ڈرائیور ہے۔ تو پہلی میری IG صاحب سے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں پہ پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ہر تھانے میں کم سے کم 50 سے 60 افراد پولیس تعینات ہونی چاہیے۔ اگر پولیس کی کمی ہے تو فوری طور پر ان کو وہاں پہ پولیس نئے فورسی پولیس بھرتی کیے جائیں کہ ہم دہشت گردی کے زون میں ہیں، وہاں پہ امن و امان بحال کرنے کے لیے لا اینڈ انفورسنگ ایجنسیوں کو، اداروں کو اور SHO کو، DSP کو نئے 1-2 گاڑیاں ضرور ملنی چاہیے۔ اجلاس میں ظفر آغا کا امن و امان کے حوالے سے کہنا تھا کہ امن و امان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ منشیات فروشوں پر ہاتھ یوں نہیں ڈالا جاتا۔ لیویز کے اہلکار ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، پشین میں ایک بہت بڑا مسئلہ منشیات کا ہے، اور جب سے پشین کو میں نے اس 3-4 مہینے میں سنا اور دیکھا، آپ یقین کریں وہاں پر منشیات بیچنا اور اگانا اس کی بھرمار ہے۔ امن و امان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پشین کا حالات تقریباً باقی ضلعوں سے یہ پرامن ضلع تھا، اب دن بدن وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوان پولیس کے ابھی بھی CTD پہ ایک دھماکہ ہوا 3-4-5 دن پہلے، اور اس میں جوان زخمی بھی ہوئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس منشیات کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے ان کے بارے ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا، ان کے پیچھے کون ہے، اور اگر ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ پشین کا امن و امان اس ٹائم بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پر آئے روز گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، اور میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، فلور آف دا ہاؤس بتا رہا ہوں
کہ لیویز کی وردی پہن کے روڈ پہ 1 بجے 2 بجے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں سے گاڑیاں چھینی جاتی ہیں. اور میں نے وہاں کا متعلقہ جو ہے اس کو بتایا بھی ہے. آپ جناب سے گزارش ہے جناب کہ پشین کے امن و امان دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اس کو سی ایم صاحب آپ سے دل سے ریکویسٹ ہے سر, آپ پشین سے مجھے پتہ ہے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جیسا ڈیرہ بگٹی سے, تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس منشیات کے ناسور کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. ایوان میں امن و امان کے متعلق صوبائی وزیر علی مدد جتک نے کہا کہ جب بھی بلوچستان کو ترقی دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. ملک دشمن عناصر بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. موجودہ حکومت امن بحال کرنا چاہتی ہے. امن امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر اگر ہم ماضی میں جائیں 2008 سے 2013 کے دور کو آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اور خصوصاً ہمارے حلقے سریام میں اسکولوں سے اکثریت ترانے بند کیے گئے, مگر الحمدللہ یہ موجودہ حکومت, وزیر اعلیٰ بلوچستان اور آئی جی بلوچستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج کوئٹہ اپنے جگہ پہ, مگر بلوچستان کے پہاڑی دیہاتی علاقوں میں بھی الحمدللہ اسکولیں کھلے ہوئے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ کوئی بھی حکومت, عوام دوست حکومت کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان کو ہم ترقی دے, مگر بدقسمتی سے احتجاجی شروع ہو جاتے ہیں. ایسے جگہ پہ احتجاج کیا جاتا ہے جہاں یا جلسے کیے جا رہے ہیں جہاں آبادی کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنوں کی ایک بہت بڑا سازش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ترقی سے روکو, بلوچستان کے لوگوں کو امن امان زیادہ خراب کرو. مگر ہمیں 4 سے 5 مہینہ ہو گیا ہے, ہم سب مل کے اس بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. وش نیوز, کوئٹہ, بلوچستان.